أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ ہود آیت نمبر 88 ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے شعیب علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی قوم مدین کی طرف بھیجا اور انہوں نے پہلا مطالبہ اپنی قوم سے یہ کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ مطالبہ کیا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس لیے یہ تھوڑی بہت جو کمی کرتے ہو اس سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن تم اس طرح اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں اللہ کا شدید عذاب تم پہ نہ آ جائے، اس لیے ماپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کے حقوق میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ جائز منافع جو تمہیں ملے وہ چاہے مقدار میں تھوڑا ہو، اس میں بڑی برکت ہوگی، بڑی خیر ہوگی۔ تو ان کی قوم نے آگے سے کہا کہ اے شعیب، ہمیں تمہارے اوپر بڑا تعجب ہے کہ تمہاری نماز کا یہ مطلب ہے کہ ہم آزادی سے ان کی عبادت نہ کر سکیں جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکیں؟ یعنی کہ ہماری مرضی کہ ہم کسی کو زیادہ دیں، تھوڑا دیں، ماپ تول میں کمی کریں نہ کریں؟ آپ کون ہوتے ہیں ایسے ہی پابندیاں ہمارے اوپر لگانے والے؟ اور آخر میں کہا کہ آپ ایک بردبار ہیں، سمجھدار ہیں، یعنی کہ ایسی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ تو آج ابھی آغاز کر رہے ہیں ہم آیت نمبر 88 سے 88۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ یا کا معنی اے، قوم کا معنی قوم، اور میم کے بعد آگے یا بھی ہے جس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تخفیف کی وجہ سے، لیکن اس کی علامت موجود ہے، نشانی موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یا تھی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ میم کے نیچے کسرہ۔ اگر یا نہ ہوتی تو پھر لفظ ہونا تھا یا قوم، پھر کیا ہونا تھا؟ یا قوم۔ جو عربی زبان کے قواعد جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر یا نہ ہوتی تو پھر اس کو ہم نے پڑھنا تھا یا قوم۔ یا قومی اسی لیے پڑھا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ یا ہے۔ تو یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم کا معنی ہوتا ہے اخبرونی، مجھے بتاؤ، ان اگر کنتو میں ہوں، علی بینۃ، واضح دلیل پہ، من ربی، میرے رب کی طرف سے، اور رزقا، اس نے دیا، کس نے؟ میرے رب نے۔ رزقا، اس نے دیا ہے، نی، مجھے، منہ، اپنی طرف سے۔ یہ بھی 2 الفاظ ہیں، من اور ہو سے مراد اللہ تعالیٰ، من طرف، اور اس نے مجھے دیا ہے، منہ، اپنی طرف سے۔ کیا دیا ہے؟ رزقا حسنا، اچھا رزق۔ اچھا، یہاں پہ اب کچھ الفاظ کیا ہوں گے؟ مقدر اور پوشیدہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا پورے جملے پہ غور کریں تو آپ خود یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی لفظ پوشیدہ ہے۔ دیکھیں کہ اے میری قوم، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے، آگے کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے، تو وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، اے میری قوم، مجھے بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے، تو کیا میں اس کو حرام کے ساتھ مکس کر لوں اور میں نیکی کا حکم دینا چھوڑ دوں، برائی سے منع کرنا ترک کر دوں؟ وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، ما نفی کا نہیں، اور میں نہیں چاہتا، ان کے اخالفہ، کہ میں مخالفت کروں، کم، تمہاری،
الہ، آگے الہ آ گیا نا، اب ہم ترجمہ کریں گے میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کر کے جاؤں، تمہاری مخالفت کر کے جاؤں. یہ جاؤں کا معنی ہمیں الہ کے ذریعے محسوس ہوا ہے. کس کے ذریعے؟ الہ کے ذریعے. اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کر کے جاؤں الی ما، اس چیز کی طرف، یعنی کہ ان اعمال کی طرف، بریکٹ میں اعمال آئے گا، اس چیز کی طرف انہاکم، انہا میں روکتا ہوں، کم تمہیں، عنہ جس سے، ان نہیں، اریدو میں چاہتا. ان کا معنی عام طور پہ ہوتا ہے اگر، لیکن یہاں پہ چونکہ آگے الا آ رہا ہے تو اس لیے ان کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں. ان اریدو میں نہیں چاہتا، الا مگر، الاصلاح اصلاح کرنا. مستطاعتو، ما کا معنی یہاں پہ ہوگا جس قدر، جس قدر استطاعتو میں طاقت رکھوں. وما اور نہیں ہے، توفیقی میری توفیق، یا کا معنی میری، اور نہیں ہے میری توفیق، الا مگر، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. علیہ اسی پہ، توکل تو میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، انیبو میں رجوع کرتا ہوں. الیہ دو الفاظ ہیں، الہ اور ہو، اسی کی طرف، یعنی کہ چونکہ الیہ کو انیبو کے بعد ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ الیہ پہلے آیا ہے تو اس سے ایک خاص معنی پیدا ہو گیا. وہ کیا؟ اسی، حصر، یعنی کہ اسی کی طرف. اگر یہ بعد میں آتا تو ہم نے کہنا تھا اس کی طرف، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کی طرف. اور ایسے ہی علیہ توکلتو میں ہے، چونکہ علیہ پہلے آ گیا ہے، اب ہم نے کرتے ہیں اسی پہ. اگر یہ علیہ بعد میں آتا تو ہم نے کہنا تھا اس پہ. اس آیت میں شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح دلیل دی ہے، واضح شریعت دی ہے، واضح احکام دیے ہیں، واضح عقیدہ دیا ہے. دوسرے نمبر پہ دنیاوی طور پہ بھی اللہ نے مجھے بہترین رزق دیا ہے. اتنی بڑی نعمتیں ہو جانے کے باوجود کیا میں نیکی کا کام کرنا چھوڑ دوں، برائی سے منع کرنا ترک کر دوں، اور کیا میں تمہاری طرح ماپ تول میں کمی کر کے اپنے مال میں حرام شامل کر لوں؟ یعنی کہ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. چونکہ ان امور میں میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ تو اچھا بلا عقل مند تھا، سمجھدار تھا، یہ کیسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے. اس میں کون سی میری غلطی ہے؟ جب مجھے رب نے واضح دلیل دی ہے، واضح شریعت دی ہے اور اچھا رزق دیا ہے، تو میں کیوں حلال کے ساتھ حرام کو شامل کروں؟ اور میں کیوں نہ نیکی کا حکم دوں؟ میں کیوں نہ برائی سے منع کروں؟ میں کیوں نہ تمہیں شرک سے منع کروں؟ میں کیوں نہ تمہیں کمی، ماپ تول میں کمی کرنے سے منع کروں؟ کیوں نہ میں یہ کام کروں؟ یہاں پہ رزق حسن سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. ایک وہ جو ہم سمجھتے ہیں رزق حلال، ایک ہوتا ہے رزق، ایک ہے رزق حسن، یعنی کہ رزق حلال، اللہ نے مجھے رزق حلال دیا ہے. دوسرا اس کا مطلب ہوگا اللہ نے مجھے نبوت دی ہے. کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس نعمت کو جو اللہ آپ کو دے. جو اللہ نے آپ کو علم دیا یہ بھی رزق ہے، جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے یہ بھی رزق ہے، جو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے یہ بھی رزق ہے، جو اللہ نے آپ کو نیک نامی دی ہے یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے. جو اللہ آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے یہ بھی رزق ہے. تو رزق میں پھر نبوت شامل ہوگی، رزق حلال شامل ہوگا، اور الحیات الطیبہ، شاندار زندگی، عمدہ زندگی اللہ نے مجھے دی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں شعیب علیہ السلام، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کر کے ان کاموں کی طرف جاؤں جن کاموں سے میں روکتا ہوں. یعنی کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کروں
برے کاموں سے اور خود ان کا ارتکاب کروں. میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو نیکی کا حکم دینا خود عمل نہ کرنا، کسی کو برائی سے منع کرنا اور خود برائی کا ارتکاب کرنا، یہ ایک جرم ہے. اور اس معاملے میں ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو روز قیامت لایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگائے گا، جیسے گدھا چکر لگاتا ہے چکی کے ارد گرد. لوگ جمع ہو جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ ما شأنک، تم جہنم میں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ آدمی ہے کہ جو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، نیکی کی ترغیب دیا کرتا تھا، ہمیں برائی سے منع کیا کرتا تھا، تو آج جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ تو وہ کہے گا اس لیے کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو شعیب علیہ السلام کے اس جملے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر دو واجب ہوا کرتے ہیں. ایک واجب یہ ہے کہ ہم فرائض و واجبات پہ عمل کریں، نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، فرض حج کریں، فرض زکوٰۃ ادا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو بھی انہی کاموں کی حکم دیں، تلقین کریں، ترغیب دیں، اور ایسے ہی خود بھی کبیرہ گناہوں سے دور رہیں اور لوگوں کو بھی ان کے پاس جانے سے روکیں، منع کریں. جو دونوں کام کرے گا وہ کامیاب ہے. جو ان میں سے ایک کام کرے دوسرا نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہے، اور جو دونوں ہی نہ کرے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے. یعنی کہ اچھا انسان وہ ہوا جو نماز پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھتا بھی ہے، رمضان کے روزے رکھتا بھی ہے، رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ ہوا جو خود نمازیں پڑھنے میں چاہے سستی کرتا ہے لیکن کم از کم لوگوں کو کہتا ہے. اس نے ایک واجب پہ عمل کیا اور دوسرے واجب پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا، مجرم ہے. لیکن اس سے بھی بڑا مجرم وہ ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ نماز پڑھنے کے بارے میں کہتا ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تمہیں جن کاموں سے منع کرتا ہوں، جو دعوت و تبلیغ کرتا ہوں، اس میں میرا مقصد تمہاری اصلاح ہے، تمہاری خیر خواہی ہے. میں تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں رکھتا. تم میری دعوت و تبلیغ سے تنگ آ رہے ہو جبکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن مستطاعت، اپنی استطاعت کے مطابق، جہاں تک مجھ میں قوت ہے، طاقت ہے، میں اپنا زور لگاتا رہوں گا. اور اس میں اصلاح ہے تمہاری دنیا میں بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. میں کس حد تک تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا؟ جس قدر اللہ مجھے توفیق دے گا. میں کس حد تک اپنی باتوں پہ خود بھی عمل کرتا رہوں گا؟ جس حد تک مجھے اللہ توفیق دیتا رہے گا. تو توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے اس کا مطلب ہے توفیق مانگنی چاہیے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. 3 بار قسم اٹھا کے آپ نے کہا تھا مجھے تم سے محبت ہے. پھر آپ نے ان کو دعا سکھائی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ میری مدد کر. کس مسئلے میں؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں. میری مدد کر تاکہ میں تیری بہترین عبادت کر سکوں. میری مدد کر تاکہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں. تو شکر ادا کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، اذکار کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی توفیق چاہیے. علیہ توکلت، اسی پہ میں نے توکل کیا ہے. ان تمام امور میں میرا توکل اسی پہ ہے. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، توفیق مانگنے کے لیے بھی اور جب مصائب آئیں، مشکلات آئیں تو مدد کے لیے بھی. آیت نمبر 89 وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، کم الگ ہے اور نون الگ ہے،
اور لا الگ ہے، یجریما الگ ہے. اے میری قوم، لا نہیں کا ہے، نہ. یجریما ابھارے، اکسائے. نون ہرگز، ہرگز نہ تمہیں ابھارے، ہرگز نہ تمہیں اکسائے. کم تمہیں کیا چیز؟ شقاقی، میری مخالفت، میرا مقابلہ کرنا. شقاق مخالفت، اور یا آگے میری. میری مخالفت تمہیں ہرگز نہ اکسائے اس بات پہ کہ ان کے یصیبا پہنچے کم تمہیں مثل ما اس طرح کا جو پہنچا ہے. اس طرح کا بریکٹ میں آپ کر لیں عذاب. اس طرح کا جو پہنچا ہے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو. وما قوم لوط، اور نہیں ہے لوط کی قوم، منکم تم سے، ببعید بہت دور. لیکن بعید کے اوپر با بھی آئی ہے، ایک بعید سے پہلے کہ با آئی ہے. وہ با کون سی؟ زائدہ. تو وہ تاکید ہے کس کی؟ ماں کے معنی کی. ماں کا معنی کیا تھا؟ نہیں. اب معنی کیا ہو گیا اس با کے ساتھ ملا کے؟ لوط علیہ السلام کی قوم تم سے ہرگز دور نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی قوم تم سے بالکل بالکل دور نہیں ہے. یہاں پہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، تم میری مخالفت کے لیے میدان میں آ چکے ہو. ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت میں تم اتنا آگے نکل جاؤ کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اوپر وہ عذاب بھیجے جیسا عذاب اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پہ بھیجا تھا، ہود علیہ السلام کی قوم پہ بھیجا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم پہ بھیجا تھا. ذرا دھیان سے، میری مخالفت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہی پہ ایسے قائم و دائم رہو اور میری باتوں پہ غور و فکر نہ کرو اور حق بات پہ غور و فکر نہ کرو، اللہ کو ناراض کر بیٹھو اور ویسا عذاب تم پہ آئے جیسا عذاب پچھلی قوموں پہ آیا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم پہ کے حالات پہ غور کرو جن کو پانی میں غرق کیا گیا. ہود علیہ السلام کی قوم کے حالات پہ غور کرو جن کے اوپر آندھی آئی. صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات پہ غور کرو جن کے اوپر کیا آیا؟ زلزلے کا عذاب اور چیخ کا عذاب. اور چوتھے نمبر پہ لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کوئی دور نہیں ہے. چلے پہلی تین قومیں تم کہہ سکتے ہو بہت پہلے گزری ہیں یا علاقے کے لحاظ سے وہ ہم سے دور تھیں. لوط علیہ السلام کی قوم تم سے قریب ہے ہر لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے بھی، جگہ کے لحاظ سے بھی. تم نے ان کی جگہ دیکھی ہے اور کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام. اچھا، اور تذکرہ کن کا کر رہے ہیں؟ لوط علیہ السلام کا. اس کا مطلب ہے شعیب علیہ السلام کا زمانہ لوط علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہے، اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام ایک ہی زمانہ ہے. ایسے ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اور شعیب علیہ السلام کا زمانہ ان کے زمانے کے قریب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد کا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مدین میں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک کنویں سے بچیاں لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور کچھ بچیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں. پبلک میں مشہور ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی ان سے شادی ہوئی، جبکہ زمانے کا بہت فرق ہے، بہت بڑا گیپ ہے. اگر وہ کوئی شعیب تھے تو کوئی اور شعیب ہوں گے. اگر وہ شعیب تھے بھی، یعنی کہ وہ بیٹیاں اگر کسی شعیب کی تھیں تو وہ کم از کم یہ نبی شعیب نہیں تھے. تو لوط علیہ السلام کی قوم تم سے زیادہ دور نہیں ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی اور جگہ کے لحاظ سے بھی. تو عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ اقوام کے قصص اور واقعات کو پڑھیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے، مزے لینے کے لیے نہیں. آیت نمبر 90 وَاسْتَغْفِرُوا، اور تم مغفرت طلب کرو. طلب کس کا معنی ہے؟ سین کا. مغفرت طلب کرو، مغفرت چاہو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو تم رجوع کرو، الیہ اس کی طرف. کس کی طرف؟ رب کی طرف. انا بے شک ربی میرے رب رحیم نہایت مہربان ہے،
ودود بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہاں پہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کر لو۔ سب سے پہلا گناہ کیا ہوگا؟ کفر و شرک، یعنی کہ کفر و شرک سے توبہ طیب ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ سے رجوع کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر جب تم شرک سے توبہ کر لو گے، کفر سے توبہ کر لو گے، پھر اللہ کی طرف جڑ جاؤ، اللہ جو احکام دے ان پہ عمل کرو، جن چیزوں سے منع کرے ان سے دور رہو۔ ساتھ ہی ترغیب دی کہ اس رب کی طرف رجوع کرنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب بڑا پیارا ہے، رب بڑا مہربان ہے، رب بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اور اس کے مہربان ہونے کی اور اس کے اپنے بندوں سے محبت کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کی شریعت پہ عمل کرو، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 91 قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوم نے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے، کثیرن، بہت کچھ، مما تقول، اس میں سے جو تو کہتا ہے۔ مما اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، اس میں سے جو تو کہتا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اِنَّا اصل میں کیا ہے؟ اِنَّا اور نا، اور بے شک ہم، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، نرا، دیکھتے ہیں، کا تجھے، فینا، اپنے میں، فی اور نا، اپنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ضعیفاً، بہت کمزور، ضعیفاً، بہت کمزور۔ واؤ کا معنی کیا آگے؟ اور، لولا، اگر، اور اگر نہ ہوتا، رہتو کا، تیرا گروہ، تیرا قبیلہ، تیری برادری، تیری جماعت، لرجمنا کا 3 الفاظ ہیں۔ لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، رجمنا، ہم سنسار کر دیتے، کا تجھے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ وما، اور نہیں ہے، انت تو، علینا، ہم پہ، بی عزیز، غلبہ رکھنے والا۔ عزیز سے پہلے با آ گئی ہے، وہی با زائدہ تاکید کے لیے، اب ما کے معنی میں تاکید ہو گئی، اور تو ہرگز نہیں ہے ہم پہ عزیز، غلبہ رکھنے والا۔ یہاں پہ پہلے نمبر پہ وہ شعیب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان الفاظ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے بطور مذاق، باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن ان کا مذاق اڑانے کے لیے اور ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، ان کی توہین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان کے گناہوں کی نحوست ہے، یہ دلوں پہ چڑھا ہوا زنگ ہے، جس کی وجہ سے حقیقتاً ان کو شعیب علیہ السلام کی اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسی لیے علماء کرام مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کا علم آپ صحیح معنوں میں سمجھ سکیں تو گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں تو پھر قرآن و حدیث کی صحیح معنوں میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ گناہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کیا بنتے ہیں؟ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست تھی کہ ان کو واقعی شعیب علیہ السلام کی کئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد دوسرے جملے میں کہتے ہیں کہ ہم تجھے اپنے آپ میں بہت کمزور دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پیچھے کوئی فوج نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر تیرے پیچھے تیری برادری کھڑی نہ ہوتی تو ہم نے پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دینا تھا۔ برادری کے لوگ گرچہ مسلمان نہیں تھے، شعیب علیہ السلام پہ ایمان لانے والے نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا یہ نوجوان ہے، تو اس لیے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اور یہ وہی صورتحال ہوگی جو ہمارے نبی کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بنی ہاشم نے اور آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا، آپ کی بڑی مدد کی، بلکہ بنو مطلب نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔
یعنی کہ آپ کے جو بڑے ہیں ان کی نسل سے ایک تھے بنو ہاشم، ایک بنو مطلب، اور ایک بنو عبد شمس، ایک بنو نوفل. یہ چار، ان کے چار بھائی تھے. ان میں سے جو ہاشم کی اولاد ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. مطلب کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے کہا جی ہم ہاشموں کے ساتھ دیں گے، ہمارے ہیں، اوپر سے ہم ایک ہی ہیں. البتہ عبد شمس اور نوفل ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے جب اسلام کو غلبہ ملا، مال غنیمت آنے لگا، تو اللہ نے حکم دیا کہ 4 حصے مال غنیمت کے تقسیم کر دی جائیں، کن میں؟ مجاہدوں میں، لڑنے والوں میں. اور 5واں حصہ وہ سیو رکھا جائے، اس کو محفوظ رکھا جائے، اور اس کو پھر تقسیم کیا جائے 5 طرح کے لوگوں میں. کتنے لوگوں میں؟ یعنی کہ ایک حصہ ہوگا اللہ کے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد آنے والے حکمران کا. دوسرا حصہ ہوگا اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کا، اہل بیت کا علیہ الصلوۃ والسلام. اور تیسرا حصہ یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا. یہ 3 یہ ہو گئے، 5. اب آپ نے دیا بنو ہاشم کو، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کو بھی ملے گا. تو آپ علیہ السلام نے بنو ہاشم کو دیا، بنو مطلب کو بھی دیا، بنو عبد شمس کو، بنو نوفل کو نہیں دیا. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، بنو ہاشم کو آپ نے دیا، ہم سمجھ گئے آپ کا اپنا خاندان ہے. بنو مطلب کو بھی آپ نے دیا ہے، ہمیں نہیں دیا، جبکہ ہماری اور ان کی رشتہ داری آپ کے ساتھ ایک جیسی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی، تو اب زمانہ اسلام میں ہم اور وہ ایک چیز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا خاندان اس کے پیچھے کھڑا ہو، چاہے ایمان نہ لائے، تو اس سے بھی نبی کو بڑی قوت ملتی ہے. تو شعیب علیہ السلام کی دیکھیے، یعنی کہ قوم خود مان رہی ہے کہ اگر تیری پیچھے تیری قوم نہ کھڑی ہوتی ہم تجھے سنسار کر دینا تھا. وما انت علینا بعزیز، اور تو ہرگز ہم پہ غالب نہیں ہے، تو اکیلا ہم پہ غالب نہیں ہے، لیکن تیرے ساتھ تیری قوم کھڑی ہے، اس لیے فی الحال ہم تجھے کچھ کہہ نہیں رہے، ورنہ ہم نے تجھے ختم کر دینا تھا. آیت نمبر 92 92. قال، اس نے کہا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے. یا قومی، اے میری قوم، کیا رہتی میرا گروہ، میرا قبیلہ، میری برادری، اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری، میرا گروہ تمہارے ہاں عزو زیادہ غلبے والا ہے، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر غلبے والا ہے؟ کیا میرا گروہ علیکم، تمہارے نزدیک، اعز من اللہ، اللہ سے زیادہ غلبے والا ہے؟ واتخذتموہ، واو کا معنی اور، اتخذتم، تم نے رکھا ہے، بنا لیا ہو اس کو، کس کو؟ اللہ کو. تم نے رکھا ہے اللہ کو، وراءکم، اپنے پیچھے، ظہرین، پھینکا ہوا، نظر انداز کیا ہوا، پسے پش ڈالا ہوا. ان ربی، بے شک میرا رب، بما تعملون، ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو، محیط، ان کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کو گھیرے میں لینے والا ہے. یہاں پہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم، تم نے کہا ہے کہ تو کمزور ہے، تجھے ہم نے پتھر مار مار کے ختم کر دینا تھا اگر تیرے پیچھے تیرا قبیلہ نہ کھڑا ہوتا. تو شعیب علیہ السلام نے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، افسوس کا اظہار کیا. میں اور آپ ہوتے خوش ہوتے کہ چلے میرا قبیلہ اسلام قبول نہیں کرتا لیکن کم از کم میرا ساتھ دیتا ہے، اس لیے میں ان مخالفین کے حملے سے محفوظ ہوں. لیکن شعیب علیہ السلام کو اس سوچ پہ افسوس ہوا ہے کہ یعنی کہ میرے قبیلے سے ڈرتے ہو، مجھے ہاتھ نہیں لگاتے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی شریعت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں. تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ کو نظر انداز کر دیا ہے، اور میری قوم سے ڈرتے ہو. یعنی کہ تمہیں اس پہ شرم آنی چاہیے. جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے،
تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اس نے مجھے تمہارے لیے پیغام دے کر بھیجا، میسج دے کر بھیجا، توحید کا مطالبہ کیا، میں صبح و شام تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، تم نے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ سے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ سے تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، ڈر ہے تو میری قوم سے ہے۔ کیا میری قوم جو ہے وہ اللہ سے بڑھ کر تمہیں عزیز ہے؟ کیا میری قوم جو ہے اللہ سے بڑھ کر تمہارے ہاں قابل عزت ہے؟ ان ربی بما تعملون محیط، سن لو میرا رب جو ہے تمہارے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت اس کے علم میں ہے۔ میرے خلاف تمہارا باتیں کرنا، میری دعوت کو قبول نہ کرنا، میرے خلاف سازشیں کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ آیت نمبر 93 وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ۔ مکانہ کا ہم کیا کریں گے؟ جگہ، مراد کیا؟ اپنی حالت پہ، جس حال پہ ہو تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پہ، انی، بے شک میں، عامل، عمل کرنے والا ہوں، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، کیونکہ میں اپنی جگہ پہ عمل کرنے والا ہوں۔ سوف، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ اچھا، ایک سین ہے، اس کا معنی بھی ہم کرتے ہیں ان قریب، ایک ہے سوفا، دونوں کا کیا فرق ہے؟ سین میں یعنی قرب زیادہ جلدی ہوتا ہے، بہت جلدی، اور سوفا ان قریب، لیکن وہ تھوڑا سا دیر سے ہوگا۔ ان قریب تعلمون، تم جان لوگے، من، اس کو، کس کو جان لوگے؟ اس کو، من یاتی ہی، جس پہ آئے گا، عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا، ومن، اور اس کو، ہوا، اور اس کو جو ہے، کاذب، جھوٹا، وارتقبوا، واقعنا، اور ارتقبوا، تم انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، رقیب، انتظار کرنے والا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اب یہ ان کے الفاظ دھمکی کے اوپر مشتمل ہیں، وارننگ ہے، دھمکی ہے، کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بڑا سمجھا دیا، بہت تمہیں توحید کی دعوت دی، بہت شرک سے روکا، اور معطل میں کمی سے بھی روکا، تم بعد آنے والے نہیں ہو، ٹھیک ہے تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، جو زندگی جیسے گزارنی گزارتے رہو، اور میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا، تمہیں سمجھاتا رہوں گا، خود توحید پہ رہوں گا، شرک کے قریب نہیں جاؤں گا، اور مال میں کمی بیشی کے قریب نہیں جاؤں گا، تمہیں منع بھی کرتا رہوں گا۔ ہم دونوں اپنے اپنے عمل پہ قائم رہتے ہیں، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون ہے جس کے اوپر عذاب آئے گا، میرے اوپر یا تمہارے اوپر۔ ان قریب پتا چلے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو۔ تم انتظار کرو اپنی اس زندگی کے انجام کا، جیسی زندگی گزار رہے ہو، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 94 ولما، اور جب، جا، آیا، امرنا، ہمارا حکم، نجینا، تو ہم نے نجات دی، شعیباً، شعیب کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، برحمت منا، منا، ہماری طرف سے، من اور نا، ہماری طرف سے، برحمت، ایک عظیم رحمت کے ساتھ، ایک خاص رحمت کے ساتھ، برحمت کا تعلق ہے نجینا سے، یعنی کہ ہم نے نجات دی اپنی طرف سے ایک عظیم رحمت کے ساتھ شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ۔ وَأَخَذَتْ، اور پکڑ لیا، یہ اصل میں کیا اخذت، تا کے نیچے جو کسرہ زیر ہے یہ تو آگے ملانے کی وجہ سے ہے، ورنہ لفظ کیا اخذت، اور پکڑ لیا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کس چیز نے پکڑ لیا؟ الصیحۃ، چیخنے، فاصبحوا، تو وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے اپنے گھروں میں، دیار جمع کس کی؟ دار کی، جاثمین، اوندے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ پھر اللہ کا حکم آ گیا، کس چیز کا حکم؟ عذاب کا، ان کو ہلاک کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پھر ہم نے نجات کس کو دی؟ شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لا چکے تھے، اور ان کو نجات دینا یہ ہماری ان پہ رحمت ہے، یہ ہماری ان کے اوپر کیا ہے؟ مہربانی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، کفر کیا تھا، ظلم سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ کفر و شرک، ان کو پکڑ لیا، صیحت، کس نے؟ چیخ نے، اور
دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ بھی آیا، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 91 الرجفہ، زلزلہ بھی آیا، پہلے چیخ آئی اور پھر کیا آیا؟ زلزلہ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے ہو گئے۔ آیت نمبر 95 کأن لم یغنوا فیہا، کأن گویا کہ، اصل میں کیا تھا؟ کأنہم، گویا کہ وہ لم یغنوا نہیں رہے، فیہا ان گھروں میں، الا خبردار، بعدن دوری ہے، لمدین مدین قوم کے لیے، کما جیسا کہ بعیدت دوری ہوئی، جیسا کہ دور ہوئی سمود قوم سمود۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے جملے میں وعدے کیا کہ ان کا انجام یہ ہوا کہ یوں لگتا تھا کہ یہاں پہ کبھی وہ رہے ہی نہیں، وہ ساری ان کی زیب و زینت اور ان کی محنتیں وہ سب غائب ہو گئیں۔ آخر میں کہا کہ ان کے لیے دوری ہے، اور مشابہت کس کے ساتھ دی گئی؟ ان کی قوم سمود کے ساتھ۔ ان کے لیے ایسے ہی دوری ہے، ان کے اوپر ایسے ہی لب کی لانتے ہیں جیسے قوم سمود کے لیے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے ایک جیسے تھے، ایک تو اس لحاظ سے کہ دونوں عرب قبیلے تھے۔ صالح علیہ السلام بھی وہ نبی ہیں جو عربوں میں سے ہیں، عربوں کی طرف آئے، اور شعیب علیہ السلام بھی وہ نبی ہیں جو عربی ہیں اور عربوں کی طرف آئے۔ اور پھر یہ دونوں قریب قریب تھے، کس کے لحاظ سے؟ جگہ کے لحاظ سے بھی اور زمانے کے لحاظ سے بھی، اور جو عذاب ان دونوں کے اوپر آیا وہ بھی تقریباً ایک جیسا ہے۔ جی اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 96 اور یہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ سورہ ہود میں ہم پہلے تذکرہ پڑھ چکے ہیں کس کا؟ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ دوسرے نمبر پہ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ تیسرے نمبر پہ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ چوتھے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ پانچویں نمبر پہ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اور چھٹے نمبر پہ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا، ابھی ساتویں نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ اتنی اقوام کے یعنی کہ انجام کا تذکرہ ہوا ہے کہ کیسے کیسے ان کو پر عذاب آئے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یہ بھی تین الفاظ ہیں، با ساتھ اور نہ ہماری اپنی، وسلطان مبین، اور ایک بعد دلیل کے ساتھ، یا آپ کہیں کہ بعد غلبے کے ساتھ۔ ایک آیت اور پڑھ لیں ذرا، پھر تفسیر کرنی آسان ہو جائے گی۔ بھیجا کدھر؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا، پس انہوں نے پیروی کی، وہ پیچھے چلے، امر فرعون، فرعون کے حکم کے، وما امر فرعون، اور نہیں تھا فرعون کا حکم، رشید کا مطلب کہیں گے درست یا بھلائی والا، لیکن رشید سے پہلے با بھی ہے، اور با کیا ہے؟ زائدہ، تاکید کے لیے۔ اب ہم کہیں گے فرعون کا حکم ہرگز درست نہیں تھا، فرعون کا حکم ہرگز بھلائی والا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون اس کے سرداروں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی ان کی زندگی وہ ہے جس میں وہ آئے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، اگرچہ بنی اسرائیل بھی ان کی تبلیغ کا حصہ تھے، لیکن مین ان کا فوکس کس کے اوپر تھا؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے اوپر، قبطیوں کے اوپر۔ اور جب فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہو گئی تو پھر وہ نبی کہلائے کہ ان کے بنی اسرائیل کے۔ اس لیے اس صورت میں بنی اسرائیل، اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ آپ کو دو بار ملے گا۔ کتنی بار؟ دو بار۔ ایک دفعہ یہ تذکرہ جو بھی ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے فرعون اس کے سرداروں کی طرف، اور دوسری بار کن کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ یہ 9 نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں، واضح نشانیاں۔
اچھا یہ کون سی 9 نشانیاں ہیں؟ سورہ اعراف میں آپ آ جائیں، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر. ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ وضاحت. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، کہ ہم نے ان کے اوپر پانی کا طوفان بھیجا، ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ہم نے ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھیجا، ہم نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ہم نے اوپر خون کا عذاب بھیجا. تو یہ سب کیا تھی؟ نشانیاں. ہر عذاب کے نازل ہونے پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور وعدہ کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ اس عذاب کو اٹھا لیں، ہم ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، پھر دوسرا عذاب آتا، پھر تیسرا آتا. یہ سب نشانیاں تھیں. ان نشانیوں میں یہ 2 نشانیاں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو سانپ بن جایا کرتا تھا، اور آپ شامل کر سکتے ہیں ان کا ہاتھ ید بیضا جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے گلے میں ڈالتے باہر نکلتا تو چمک رہا ہوتا تھا. تو یہ ساری نشانیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اچھا اب آگے ہے وہ سلطان مبین، اور ایک واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، واضح غلبے کے ساتھ. سلطان سے کیا مراد ہے؟ پہلی تفسیر اس کی یہ کی گئی، اس سے مراد ہے تورات، لیکن یہ تفسیر درست نہیں ہے، کیونکہ تورات نازل ہوئی ہے فرعون کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کے لیے. فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ احادیث. فرعون کو جو تبلیغ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی احادیث تھیں. اور فرعون نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ کتاب لے کر نہیں آئے، ہم آپ کی حدیث نہیں مانتے. فرعون نے یہ نہیں کہا. تو بہرحال ایک قول یہ کہ اس سے مراد ہے تورات، اور بتا چکا ہوں وہ قول کیا ہے، ضعیف ہے، مرجوح ہے، درست نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں یہ 2 نشانیاں جو شروع میں ان کو ملی تھیں، یعنی کہ ید بیضا ہاتھ، چمکتا ہوا ہاتھ، اور عصا یعنی کہ ان کا لاٹھی. گویا کہ یہ دونوں چیزیں آیات میں بھی شامل ہیں، نشانیوں میں، لیکن چونکہ ان کی اہمیت زیادہ ہے تو ان کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا سلطان مبین کہہ کر. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دلائل ہیں جو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو دیے تھے، دلائل کی قوت اور غلبہ، جس کی وجہ سے فرعون کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو قتل کرے. آپ دیکھیں فرعون نے کتنے بچے قتل کیے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کے دربار میں گئے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، اور فرعون بے عزت ہو رہا ہے سارے اپنے وزیروں کے سامنے، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگا سکا. دھمکیاں دیتا رہ گیا، جیل میں ڈالوں گا، جیل میں نہیں ڈال سکا. پھر ان کے مقابلے کے لیے کون لے کر آیا؟ جادوگر. جادوگر شکست کا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام جیت کر بلکہ جادوگر ایمان لے آئے. پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا. دھمکیاں اس نے دی تھی قتل کی، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکا. شاید یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، ہم تم دونوں کے لیے ایسا غلبہ کر دیں گے کہ یہ فرعون اور اس کے لشکر اور اس کی پولیس اور اس کی فوج تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے، تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے. اور کتنا اس کو غصہ آتا رہا دونوں کے اوپر، صاف صاف سمجھتا تھا میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، لیکن نہ جیل میں ڈال سکا نہ قتل کروا سکا. تو شاید اس سے مراد یہی غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون اس کے سرداروں کی طرف. موسیٰ علیہ السلام فرعون، سرداروں اور عام لوگوں کے لیے بھی نبی تھے، لیکن خاص طور پہ ان کا تذکرہ ہے کیونکہ سرکش تھے یہ لوگ. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے، ان پہ ایمان لانے کی بجائے، ان کا کلمہ پڑھنے کی بجائے، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، فرعون کے پیچھے لگے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا سورہ زخرف میں، فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فرعون نے ان لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، ان کو مینٹل بنایا ہوا تھا، ان کو اپنا یعنی کہ اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا.
تو یہاں پہ بھی فرعون کے پیچھے لگے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کو دیکھنے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ سچا آدمی ہے، اور پھر دلائل بھی پیش کیے گئے، دربار میں انہوں نے پیش کیے، سب واضح ہو چکا تھا کہ وہ برحق ہیں، سچے ہیں، لیکن یہ پھر بھی فرعون کے پیچھے لگے رہے، جبکہ فرعون کا حکم جو ہے وہ درست نہیں تھا، وہ بلائی والا نہیں تھا، اس کو ماننا اس میں خیر نہیں تھی۔ آیت نمبر 98 یقدم قومہ، یقدم وہ آگے آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، کون؟ فرعون۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پس اورادا وہ داخل کرے گا، ہم ان کو النارا، آگ میں۔ دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں پس اورادا وہ پینے کے لیے ان کو لے کر جائے گا النارا، آگ میں، پانی کے لیے ان کو لے کر جائے گا کہاں؟ آگ میں۔ وبئسا اور بری ہے، الورد پینے کی جگہ، المورود جس پر پینے کے لیے آیا جائے گا۔ الورد پینے کی جگہ، الورد کا ترجمہ آپ گھاٹ بھی کر سکتے ہیں، گھاٹ یعنی کہ وہ پانی جہاں آتے ہیں پینے کے لیے جانور بھی انسان بھی، اس کو ورد کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ دنیا میں یہ کئی لوگوں کا پیشوا بنا، کئی لوگ اس کے پیچھے چلے، ان کی گمراہی کا بھی یہ سبب بنا، تو روز قیامت یہ ان لوگوں کو لے کر آگے آگے ہوگا، اور ان کو لے کر کہاں داخل ہو جائے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ ان کو کہا جائے گا یہ تمہارا بڑا ہے، تم اس کے پیچھے چلو، تو وہ اس کے پیچھے چلیں گے، پیاس لگی ہوگی، کہے گا آؤ تمہیں پانی پلاتا ہوں، تو پانی پلانے کے لیے ان کو کہاں لے کر پہنچے گا؟ آگ میں پہنچے گا۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اوردہم النار، پیچھے کیا کہا تھا؟ یقدم، اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا، فعل مضارع ہے، مستقبل کے لیے الفاظ ہیں، اورادہ تو فعل ماضی ہے، فعل ماضی جو ہے یہ پاس کے لیے آتا ہے، گزشتہ زمانے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ فرعون کا ان کو جہنم میں لے کر جانا اتنا یقینی ہے کہ ایسے ہے جیسا کہ کام ہو چکا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اور برا ہے یہ گھاٹ، بری ہے پینے کی یہ جگہ جس پر آیا جائے گا۔ آیت نمبر 99 وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور اتبعوا ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ اس میں، لعنۃ لعنت، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، بئسا برا ہے، الرفد عطیہ، المرفود جو ان کو دیا جانے والا ہے۔ پہلا عذاب کیا ملے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ دوسرا عذاب کیا کہ ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، دنیا میں بھی، فی ہذہ اس دنیا میں بھی ان پہ لعنتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی لعنت ان کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان کے نصیب میں لعنت ہی ہوگی۔ اور یہ لعنت کا جو عطیہ ہے، تحفہ ہے، یہ بہت برا تحفہ ہے، بہت برا یہ عطیہ اور تحفہ ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ وہ کیا؟ لعنت۔ آیت نمبر 100 ذالک یہ، من انباء القریٰ، القریٰ قریۃ ان کی جمع ہے، بستی، قریہ کا لفظ بستی پہ بولا جاتا ہے اور شہر کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، تو القریٰ بستیاں، اور انباء یہ بھی جمع ہے کس کی؟ نبا، ان کی، نبا خبر، اور من تبعیضیہ ہے، بعض کچھ، یہ ان بستیوں کی کچھ خبریں ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، ہو یہ علیہ کا آپ پہ، آپ کے سامنے، منہا اس حال میں کہ ان میں سے کچھ، یہ بھی من تبعیضیہ ہے، ان میں سے، ان بستیوں میں سے، ان میں سے کچھ قائم موجود ہے، وحسید اور ان میں سے کچھ کٹی ہوئی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہم نے آپ کو سامنے رکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا، لوط علیہ السلام ان کی قوم کا، ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کا، نوح علیہ السلام ان کی قوم کا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، یہ کوئی مکمل کہانی نہیں ہے،
یہ ان بستیوں اور ان اقوام کی کچھ خبریں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو ہم نے بیان کی ہیں. اور پھر یہ بستیاں دو طرح کی ہیں، منہا قائم و منہا حسید. یعنی کہ لفظ منہا ایک قائم سے پہلے ہوگا اور ایک منہا حسید سے پہلے ہے جو محذوف ہے. یہ بستیاں دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو قائم ہیں، موجود ہیں، یعنی کہ آپ گزریں گے تو آپ کو بستیاں نظر آئیں گی، اگرچہ بستیوں میں رہنے والے ہلاک ہو چکے، اللہ کے عذاب کا نشانہ بن چکے، جیسا کہ مدائن صالح ہیں. اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جو کٹی ہوئی ہیں، جیسے فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے ایسے وہ کٹی ہوئی ہیں، ان کے مکانات بھی اب آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور عام طور پہ ایسی ہیں، عام طور پہ ایسی ہیں. آیت نمبر 101 وما اور نہیں ظلمنا ہم نے ظلم کیا ہوں ان پہ، ولیکن اور لیکن ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پہ، اپنے آپ پہ. انفس جمع ہے نفس ان کی. فما پس نہیں ما نافیہ، اغنت فائدہ دیا، عنہم ان کو، ان سے ان کو، عن الگ ہے ہم الگ ہے. کس نے فائدہ نہیں دیا؟ آلہتہم ان کے ان معبودوں نے. آلیہ جمع کس کی؟ الہن، الہن جس کی عبادت کی جائے. آلیہ الگ ہے ہم الگ ہے، بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ان معبودوں نے. ان میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آگے صفت آ رہی ہے. کون سے معبود؟ التی جن کو یدعون وہ یہ پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من شیء کچھ بھی. من شیء کا تعلق کس سے ہے؟ اغلظ سے ہے. من شیء کا تعلق کس سے ہے؟ اغلظ سے. یعنی کہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. من جو ہے یہ زائدہ ہے تاکید کے لیے، کچھ بھی یعنی کہ ذرا بھی. کب؟ لما جب، جا آیا، امرو حکم، ربی کا تیرے رب کا، وما اور نہیں، زادو انہوں نے بڑھایا، ہم ان کو، کنہوں نے نہیں بڑھایا؟ معبودوں نے. اور انہوں نے نہیں بڑھایا ان کو، ان کی عبادت کرنے والوں کو، اور انہوں نے ان کو نہیں بڑھایا غیر تتبیب، ہلاکت میں ڈالنے کے علاوہ، خسارے میں ڈالنے کے علاوہ، تباہی میں ڈالنے کے علاوہ. اللہ رب العزت یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں اس آیت کے شروع میں کہ ان سب اقوام پہ اللہ کا عذاب آیا، لیکن عذاب بلا وجہ نہیں آیا. ان عذابوں کے پیچھے ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا تھا، کفر و شرک. دیگر گناہ بھی تھے، تو اہم ترین گناہ کیا تھا؟ کفر و شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا. اور یہ سمجھتے تھے کہ جن اوروں کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں یہ اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گے. تو فرمایا لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے وہ معبود جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکے. یہاں پہ ان کو کیا کہا گیا؟ معبود. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ غلط ہے. معبود تو ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا درست ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی برحق معبود نہیں ہے. کیونکہ اصل میں کیا؟ لا الہ حق الا اللہ. تو انہیں ان کو ان معبودوں نے کچھ فائدہ نہیں دیا جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے. یدعون پکارتے تھے. پتا چلا غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ کفر و شرک ہے. صرف یا اللہ، اللہ کو پکارا جائے گا، یا رسول اللہ مدد، یہ پکار درست نہیں ہے، یا علی مدد، یہ پکار درست نہیں ہے. شیخ عبدالقادریانی رحمہ اللہ کو پکارنا بھی درست نہیں ہے. دعا یہ عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا من شیئن، یہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے، ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکے. اور آج بھی جن قبر والوں کو پکارا جاتا ہے، شیخ عبدالقادریانی رحمہ اللہ ہوں یا امیر المومنین جناب علی ہوں، شرک کرنے والوں کو ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لما جاء ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا، جب عذاب آیا. البتہ فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے. نقصان کیا؟ کہ چونکہ ان کی عبادت کرتے تھے اس لیے مزید عذاب ملے گا. ایک تو اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لائے، اللہ کے کلام پہ ایمان نہ لائے، تکذیب کی، مذاق اڑایا،
اور چونکہ ان معبودوں کی عبادت کرتے رہے تو ان کی عبادت کی وجہ سے ہلاکت میں اضافہ ہوا، تباہی میں اضافہ ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ آیت نمبر 102 102 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اخذ ربک، تیرے رب کا پکڑنا ہے، اذا، جب، اخذ، وہ پکڑتا ہے، القریٰ، بستی والوں کو، وہیا، جب کہ وہ بستیاں، واو حالیہ ہے، ظالمۃ، کیا ہوں، ظلم کرنے والی ہوں، ان، یقیناً، بے شک، اخذہ، اس کا پکڑنا، کس کا؟ اللہ کا، علیم، دردناک ہوتا ہے، شدید، بہت سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے، کس طرح؟ جس نے اللہ نے ان 7 اقوام کو پکڑا، جس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ان پہ اللہ کا عذاب آیا، تو تیرے رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے پھر اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی پکڑ تب آتی ہے وہی ظالمۃ، جب وہ قوم جس پہ اللہ کا عذاب آئے وہ ظلم کر رہی ہو، شرک کر رہی ہو، کفر کر رہی ہو۔ ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے۔ تو اللہ بار بار وارننگ دیتا ہے کہ میری پکڑ سے بچ جاؤ، میرے عذاب سے بچ جاؤ، کفر و شرک چھوڑ دو۔ آیت نمبر 103 103 ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیتن، البتہ ایک عظیم نشانی ہے۔ عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا۔ کس کے لیے؟ لمن، اس شخص کے لیے جو خاف، ڈرے، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے۔ ذالک، یہ، یوم، ایسا دن ہے کہ مجموع، جمع کیے ہوئے ہوں گے، لہو، جس کے لیے، الناس، لوگ، وذالک، اور یہ، یوم، ایسا دن ہے، مشہود، جس میں حاضر ہوا جائے گا، جس میں ان کی حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے جملے میں وعدے کیا کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، یہ واقعات جو آپ نے سنے ہیں، ان میں بڑے اسباق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، لیکن ہر آدمی کے لیے نہیں۔ اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، ان کی جس کا عقیدہ ہے آخرت پہ ایمان ہے، پتہ چلا آخرت پہ ایمان انسان کو بہت سی گمراہیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چونکہ ان کا آخرت پہ ایمان نہیں تھا، انہوں نے نبیوں کی پرواہ نہیں کی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی جہنم شنم نہیں ہے، تو اس لیے اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے اور بغیر کسی خطرے کے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ان واقعات میں نشانی ہے، عبرت ہے، سبق ہے ان کے لیے جو آخر کے عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور یہ آخرت جو ہے یہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ ایسا دن ہے جس میں حاضری ہوگی، یعنی کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو حاضر کیا جائے گا، الاولین کو بھی الآخرین کو بھی، سب وہاں پہ موجود ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی موجود ہوں گے، اللہ کے فرشتے بھی موجود ہوں گے، جن بھی موجود ہوں گے، انسان موجود ہوں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا۔ آیت نمبر 104 104 وما، اور نہیں، نؤخر، ہم لیٹ کرتے، مؤخر کرتے، ہو، اس کو، الا، مگر، لاجل، ایک ایسے وقت کے لیے، لام کے لیے، اجل وقت، ایک ایسے وقت کے لیے، معدود، جو گنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دن جلدی کیوں نہیں آ رہا، یہ تب آئے گا جب اتنے دن گزر جائیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ دن شمار کیے ہوئے ہیں جن دنوں کے بعد اس دن نے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ ابھی نہیں آیا تو اس لیے یہ لیٹ ہے، لیکن وہ دن زیادہ نہیں ہے، شمار کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ کم ہے، بے شمار نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے، وہ وقت شمار کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ وقت تھوڑا ہی ہے، قیامت یعنی کہ قریب ہے، دور نہیں ہے۔ آیت نمبر 105 105 یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، جیسے میں تھا یاتی، یا جو ہے تخفیف کی وجہ سے حذف کر دی گئی ہے، یوم یاتی، جس دن وہ آئے گا، لا تکلم، نفس، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان کلام نہیں کر سکے گا۔ تکلم اصل میں کیا تھا؟ تتکلم، دو تا تھیں، ایک تا کو
حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تخفیف کے لیے. جس دن وہ آئے گا لا تکلم نفس، کوئی نفس کلام نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے. کس کے اذن سے؟ اللہ کی اجازت سے. فمنہم شقی و سعید، فمنہم 3 الفاظ ہیں، تو من تبعیضیہ بعض کچھ، ہم ان، تو ان میں سے کوئی شقی بدبخت ہوگا، وسعید اور کوئی خوش بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا. اللہ رب العزت نے اس دن کی سنگینی کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی اللہ کی اذن کے بغیر کلام بھی نہیں کر سکے گا. اور اس جملے کو وہ لوگ دھیان سے پڑھیں جنہوں نے قبر والوں پہ امیدیں لگا رکھی ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے. اللہ کے ہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام کر سکے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ صرف وہی شفاعت کریں گے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور ان کے حق میں شفاعت کریں گے جن کے حق میں اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. اللہ نے فرمایا کہ اس دن کچھ لوگ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سعادت مند، جنت میں جانے والے، نیک اعمال کیے اور اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا کہ جنت میں جائیں گے. اور کچھ بدبخت ہوں گے جن کی تقدیر میں لکھا تھا جہنم میں جائیں گے اور یہ برے اعمال دنیا میں کرتے رہے. 2 طرح کے لوگ ہوں گے. اس کے بعد آیت نمبر 106 106 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. فَأَمَّا پس رہے، فا کا معنی پس، اما کا معنی کیا کر رہے، پس رہے الذین وہ لوگ، شقو جو بدبخت ہوئے، ففی النار تو یہ آگ میں ہوں گے. پہلی فا کا معنی تو، دوسرا کیا فی میں، فی النار تو یہ آگ میں ہوں گے. ففی النار اصل میں کیا تھا؟ فہم، تو یہ آگ میں ہوں گے. لہم، لہم یہ حال ہے، اس حال میں کہ ان کے لیے فیہا اس آگ میں، اس جہنم میں کیا ہوگا؟ زفیر چیخنا چلانا ہوگا، وشہیق اور دہاڑنا ہوگا. ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا زفیر، ان کے لیے اس آگ میں گدھے کی طرح آواز کو کھینچنا ہوگا، وشہیق اور گدھے کی طرح آواز کو نکالنا ہوگا. علماء تفسیر نے لکھا ہے زفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو بہت شدید ہو، اور شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو کچھ کمزور ہو. گدھا جب آواز نکالتا ہے، رینگتا ہے، شروع میں آواز بہت بلند ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آواز کو کیا کرتا ہے؟ کم کرتا ہے. تو یہ گدھے کی طرح ان کی صورتحال ہوگی، یعنی کہ بلند آواز نکالیں گے، آہستہ آواز نکالیں گے. آواز نکالنے کے کئی انداز ہوں گے، یعنی کہ آوازیں کون نکل رہی ہیں کہ عذاب بڑھا سکتا ہے. آواز یعنی کہ آوازیں کون نکل رہی ہیں؟ عذاب بڑھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آگے آیت نمبر 107 107 خالدین فیہا، اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس آگ میں، اس جہنم میں. کب تک رہیں گے؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمانوں اور زمین رہیں گے، جب تک آسمانوں زمین رہیں گے. الا مگر ما جو شاء چاہے ربو کا تیرا رب، انا بے شک ربا کا تیرا رب، فعال وہ کر گزرنے والا ہے، لما اس چیز کو جو یریدو وہ چاہتا ہے. لما 2 الفاظ ہیں، لام اور ما. یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ جہنمی لوگ جہنم میں رہیں گے کب تک؟ جب تک آسمان و زمین رہیں گے. آسمان و زمین کتنے سال رہنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذہن میں رکھا جائے اس سے مراد کون سے آسمان و زمین ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اور آیت کی طرف چلنا پڑے گا. آیت ہے سورہ ابراہیم کی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس دن یہ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، اور آسمان بھی. اب یہ جو زمین ہے جو بعد میں ہوگی، اور یہ آسمان جو بعد میں ہوں گے، یہ جب تک رہیں گے تب تک یہ بھی جہنم میں رہیں گے، اور یہ آسمان و زمین ہمیشہ رہیں گے. گویا کہ خالدین فیہا کی تاکید ہے،
کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن پھر استثناء آ گیا، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب. اس جملے سے کئی لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. قرآن و حدیث میں وہ دلائل کثرت کے ساتھ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت اور جہنم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. آپ اس حدیث کے اوپر غور کر لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ موت کو لایا جائے گا کس کی شکل میں؟ مینڈے کی شکل میں. اور جنتیوں کو کہا جائے گا جنتیوں، تو وہ سب دیکھیں گے. جنمیوں سے کہا جائے گا جنمیوں، وہ بھی سب دیکھیں گے. پھر مینڈے کو ذبح کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اس کو پہچانتے ہو، کہیں گے یہ موت ہے. تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو پھر اسے کہیں گے خلود، اب ہمیشگی ہے، موت کبھی نہیں آئے گی. جنتیوں تم نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، جنمیوں تم نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو بہت سے دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جہنم نے ہمیشہ رہنا ہے. لیکن یہاں پہ کہا گیا الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب. اس کا مطلب ہے کہ استثناء ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہوں گے، اہل توحید ہوں گے، جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو بالآخر نکالا جائے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے جب تک آسمان و زمین موجود ہے، قائم ہے. مگر جو چاہے تیرا رب، یعنی کہ جن کو تیرا رب چاہے گا ان کو نکال لے گا. اور وہ کون ہوں گے؟ اہل ایمان. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان کو بھی نکالا جائے گا جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا. بے شک تیرا رب کرے گا جو وہ چاہے گا. اس آخری جملے میں تردید ہو گئی معتزلہ کی، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ جہنم ہی رہے گا. کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے خوارج کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اسلامی ممالک میں خوارج جو ہیں وہ اسلامی فوج سے لڑتے ہیں، حکمرانوں کو بھی قتل کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں. خوارج کے نزدیک یہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے نزدیک کافر ہوتا ہے. ہمارے نزدیک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہے، لیکن کافر نہیں ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اور ممکن ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں اور بعد میں نکال لیں اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوا. یہ چونکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں، جو فوج ان کا ساتھ دے اس کو بھی کافر، اس لیے کافر سمجھ کر پھر یہ اپنی طرف سے جہاد کرتے ہیں، جو حقیقت میں فساد ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ تیرا رب کر گزرنے والا ہوگا جو وہ چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اہل توحید کو بالآخر جہنم سے نکال لے گا. آیت نمبر 108 108 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہے وہ لوگ سعیدو جو سعادت مند ہوئے، جن کو سعادت بخشی گئی. فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے. یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ فَهُمْ فِي الْجَنَّةِ خالدین فیہا، اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، ما دامت السماوات، اور جب تک آسمانوں زمین رہیں گے. الا مگر ما شاء، جو چاہے ربو کا تیرا رب. عطاءً، یہ ایسا عطیہ ہے جنت میں جانا، ایسا عطیہ غیر مجذوذ، جو منقطع کیے جانے والا نہیں ہے، جو کاٹا جانے والا نہیں ہے، جو ختم کیا جانے والا نہیں ہے. سعادت مندوں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جب تک آسمانوں زمین رہیں گے. اور یہاں پہ بھی کہہ دیا مگر جو چاہے تیرا رب. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کچھ جنتیوں کو بھی جنت سے نکال لیا جائے گا؟ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے جملے کا تھا. کئی جنتی شروع میں جنت میں نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تو نہ ہوگی، شروع کے حصے میں نہیں ہے نا. جب آ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے، لیکن جنت میں شروع کے زمانے میں وہ جہنم میں تھے. عطاءً، تو جنت میں جانا ایسا عطیہ غیر مجذوذ، جو منقطع کیا جانے والا نہیں ہے، جو ختم کیا جانے والا نہیں ہے،
جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس سے پتہ چلا کہ جنتیوں نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ایت نمبر 109 فلا تکو، پس تو نہ ہو. اصل میں کیا تھا؟ فلا تکن، نون تخفیف کے لیے حذف کیا گیا، ڈیلیٹ کیا گیا. فلا تکن، پس تو نہ ہو، فی مریتن، کسی شک میں، مما، اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، اس چیز کے متعلق جس کی یعبدو عبادت کرتے ہیں ہاؤلائی یہ لوگ. ما یعبدون، یہ نہیں عبادت کرتے، الا مگر، کما جس طرح، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا، من قبل اس سے پہلے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اصل میں کیا تھا؟ انا اور نا، اور بے شک ہم، لام کا معنی کیا؟ البتہ، موفو پورا پورا دینے والے، ہم ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص اس حال میں کہ وہ کم کیا ہوا نہیں ہوگا، غیر نہیں، منقوص کم کیا ہوا. اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی عبادت کرنا غلط، ان کی وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کسی شک و شبہ میں نہ پڑیں. تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے؟ نہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے آپ شک و شبہ میں نہیں ہیں، آئندہ بھی شک و شبہ میں نہ رہیں، یعنی کہ اسی پہ آپ نے اسی طریقے پہ رہنا ہے. کیا جیسے ابھی آپ ان کی عبادت کو غلط جانتے ہیں اور شرک جانتے ہیں، کفر جانتے ہیں، آئندہ بھی آپ نے ان کی عبادت کو غلط جاننا ہے، کفر جاننا ہے، شرک جاننا ہے، اور اسی پہ آپ چلتے رہنا ہے. اور دوسرا یہی کہ اس جملے سے مراد کسی اور کو سمجھانا ہے، ہمیں سمجھانا ہے کہ آپ ان کے دین کے غلط ہونے کے بارے میں کسی شک و شبہ میں نہ رہیں، یقین میں رہیں کہ ان کا دین غلط، ان کا دین کفر، ان کا دین شرک اور غیر اللہ کی عبادت درست نہیں ہے. یہ وہی انداز ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں، اقیم الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز قائم کریں. کیا اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. اللہ نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں، تو کیا نہیں ڈرتے تھے؟ ڈرتے تھے. ولا تطع الکافرین المنافقین، کافروں منافقوں کی بات نہ مانے. کیا نعوذ باللہ آپ ان کی بات مانتے تھے؟ نہیں. مراد ہے کہ اسی طرح رہیں جیسے آپ پہلے ہیں، اور اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں. اور دوسرا یہ کہ کسی اور کے لیے پیغام ہے. ہاؤلائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جن کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں شک و شبہ میں نہ رہیں. یہ کون مراد ہے؟ مکہ کے مشرک، مشرکین مکہ ہیں، مشرکین قریش مراد ہیں. اس سے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ ہاؤلائی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور پیچھے تذکرہ نہیں ہوتا ان کا جن کی طرف اشارہ ہے، تو وہاں پہ مراد عام طور پہ یہی ہوتے ہیں. یہ نہیں عبادت کر رہے مگر اسی طرح جس طرح ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان بتوں کی اور غیر اللہ کی. تو جیسے ان کا عبادت کرنا غلط تھا، ایسے ان کا عبادت کرنا غلط ہے. جیسے ان پہ عذاب آیا تھا، ممکن ہے ان پہ بھی ایسے ہی عذاب آئے اگر یہ باز نہ آئے تو. اور بے شک ہم البتہ ان کو پورا پورا دینے والے ان کا حصہ. یہاں پہ حصے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ان کا کفر و شرک جو ہے، اس کفر و شرک پہ جو سزا بنتی ہے ہم ان کو پوری پوری دیں گے. ان کے کفر و شرک پہ جو سزا بنتی ہے وہ ہم ان کو پوری پوری دیں گے. اور بے شک ہم ان کو پورا پورا دینے والے نصیب ہم ان کا حصہ، غیر منقوص، اس کو کم نہیں کیا جائے گا بلکہ مکمل طور پہ ان کو ان کی سزا ملے گی. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.